بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صالحین کی صحبت، اچھوں کی دوستی سے آدمی کے اندر دنیا کی بجائے آخرت کی فکر پیدا ہو جاتی ہے۔ جب آدمی دیندار لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے تو اس کا دھیان دنیا سے زیادہ آخرت کی طرف جاتا ہے، لیکن جب دنیا داروں میں بیٹھتا ہے تو آخرت کی بجائے دنیا کی طرف آدمی کا ذہن چلا جاتا ہے۔ لہٰذا دیندار لوگ اس کو غفلت سے جگانے والے ہوتے ہیں، ایسے دوست اس کو آخرت کی طرف پھیرنے والے ہوتے ہیں۔ اشعث کہتے ہیں كنا اذا دخلنا على الحسن خرجنا وما نعد الدنيا شيئا۔ کہتے ہیں حسن بصری کے ہاں جب ہم جاتے، حسن بصری کون ہیں؟ تابعین میں سے ہیں، اور بہت ہی عبادت گزار اور علمی اعتبار سے بہت اونچے مرتبے کے علماء میں سے ہیں، تابعین میں سے ہی ہیں۔ اشعث کہتے ہیں کہ جب ہم حسن بصری کے ہاں جاتے، ان سے ملنے، ان کے پاس بیٹھتے، تو کہتے ہیں کہ خرجنا، ہم باہر جب نکلتے، وما نعد الدنيا شيئا، جب باہر ہم نکلتے تو ہمارا حال یہ ہوتا کہ دنیا کی ہمارے ہاں کوئی گنتی نہیں ہوتی ہے، دنیا ہمارے نزدیک شمار کرنے جیسی چیز نہیں ہوتی، دنیا ہمارے دلوں سے نکل جاتی ہے۔ ان کے پاس بیٹھنے کا اثر یہ ہوتا کہ آخرت کی فکر دل میں پیدا ہوتی، اور دنیا کا جو معاملہ ہے، دنیا، مال مال مال، پیسہ اور جائیداد اور یہ وہ جو آپ دنیا کی ساری چیزیں، آدمی آج بیٹھیں گے 4 آدمی تو یہی چیزیں شروع ہو جاتی ہیں۔ کہتے کہ ہم جب حسن بصری کے یہاں سے اٹھتے تو دنیا کی عظمت دلوں سے نکل جاتی ہے۔ واقعی وہی مجلس اچھی مجلس ہے جو آدمی کے دل سے دنیا کی عظمت کو نکال کر آخرت کی عظمت ڈالے، اس لیے کہ جو آدمی دنیا کو آخرت کے مقابلے میں عظیم سمجھے، یہ دنیا کا سب سے بڑا جاہل ہے۔ اتنا علم تو آدمی کو ہونا چاہیے، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت زیادہ بہتر ہے دنیا سے اور زیادہ باقی رہنے والی ہے۔ تو وہ دوست اچھا دوست نہیں ہے جو آخرت کو بھلا کے دنیا اس کے دل میں ڈالتی ہے۔ واقعی وہ مجلس، وہ دوست، وہ ساتھی اچھا ساتھی ہے جو دنیا کی بجائے آخرت کی طرف اس کو پھیرنے والا ہو۔ تو کہتے ہیں کہ ہم حسن بصری کے یہاں سے نکلتے تو ہمارے دلوں سے دنیا کی عظمت نکل جاتی ہے۔ ابن ابی شیبہ نے مصنف میں اس کو ذکر کیا ہے۔ بلال ابن سعد تابعی ہیں، بلال ابن سعد، بہت اچھی نصیحت انہوں نے کی ہے۔ کہتے ہیں اخ لک، تیرا ایسا بھائی، مسلمان بھائی، دوست، کلما لقیک ذکرک بحظک من اللہ عز وجل، جب بھی تجھ سے ملے اللہ کے معاملے میں، اللہ کے سلسلے میں تیری ذمہ داری تجھ کو یاد دلائے۔ ایسا دوست، ایسا بھائی کہ جب بھی تجھ کو ملتا ہے یاد دلاتا، دیکھ اللہ کے معاملے میں تجھ کو نصیحت کرتا ہے، تیری ذمہ داری جو اللہ کے سلسلے میں تجھ کو یاد دلاتا ہے، وہ دوست خیر لک من اخ کلما لقیک وضع فی یدک دینارا، وہ تیرے اس دوست سے، اس بھائی سے بہتر ہے کہ جب بھی تجھ کو ملے تیرے ہاتھ میں 1 دینار رکھتے ہیں۔ ایک دوست وہ ہے کہ جب بھی ملتا ہے تیرے ہاتھ میں کچھ رکھ دیا، پیسہ، اس دوست سے وہ دوست بہتر ہے کہ جب بھی تجھ کو ملے اللہ کے سلسلے میں تجھ کو یاد دہانی کرے، تیری غفلت کو دور کرے، تجھ کو وہ عہد یاد دلائے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تجھ کو یاد دلائے، تجھ کو تیری زندگی کا مقصد تجھ کو یاد دلائے، اللہ کے سلسلے میں تیری ذمہ داری یاد دلائے، چاہے تجھ کو کڑوا لگے۔ ایسا دوست بہتر ہے جو تیرے ہاتھ میں میٹھے میٹھے ڈالر رکھے، امریکن یا پاؤنڈز رکھے یا یوروز رکھے، اس سے بہتر ہے وہ۔ کیوں؟ یہ ہاتھ میں رکھے رکھے مر جائے گا، پبلک آئے گی کھولی، ارے ڈالر ہے کہ نہیں، جنازہ اس کا جائے گا، ڈالر نہیں جائے گا، کالر بھی نہیں جائے گا، ڈالر کہاں سے جائے گا؟ لیکن واقعی اگر اس کے دل میں نصیحت اس نے کی تھی، اس نصیحت سے اس کے دل میں اثر پڑا، اللہ سے قریب ہوا، جاگا، یہ ہوش میں آنا آخرت میں اس کو فائدہ دے گا۔ تو اچھے دوست کی صحبت سے آدمی ہوش میں آتا ہے، اور برا دوست کیا کرتا ہے؟ اس کی آنکھوں پر بلکہ عقل پر بھی پردہ ڈال دیتا ہے۔